ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمانے بے سر و ساما مدد، غوث اعظم بمانے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، قادریم نارے یا غوث اعظم بے زنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم بے زنم، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستارا تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. آج کی اس محفل کو بڑی محنت سے عادل بھائی نے سجایا رچایا. اللہ تعالیٰ عادل بھائی کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جس طرح محنت ہوئی ہے لوگ لگ بھگ آ چکے ہیں، اب زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. سر شام سے لے کر آپ سن رہے ہیں. اب میں ایک مہمان ہوں اور پہلی بار نہیں بلکہ بہت بار آپ کے یہاں، بلکہ مسجد میں بھی کئی بار میری تقریر ہو چکی ہے. آپ کی جامع مسجد میں اتنی بار میری تقریر ہو چکی ہے الحمدللہ. شاید آپ مجھے کچھ لوگ پہچان رہے ہیں، جو نہیں پہچان رہے وہ آج پہچان لیجیے. عادل بھائی کی محبت سے، ان کی محبت کو میں نے اپنے دل پہ بسایا اور لبیک کہتا ہوا حاضر ہوں. زیادہ کچھ باتیں نہ کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں. سب سے پہلے میں ایک کلام پڑھتا ہوں جو بیٹی کے تعلق سے ہے. آپ لوگ سننا چاہیں گے؟ بیٹی سے نفرت ہے یا محبت؟ جن کو محبت ہے وہ سنیں گے. جن کو محبت نہیں ہے نا، جنہیں رحمت نہیں لگتی، جنہیں بیٹی زحمت لگتی ہے، وہ پھر کانوں کو آپ بند کر دیں. میں ایک کلام پڑھنے جا رہا ہوں، ہے نا. ابھی شاعر اہل سنت عبد القادر صبا صاحب سے بڑے پیارے انداز میں آپ نے سنا، آپ کو اچھا لگا ہے نا. لگا کہ نہیں؟ بولے نا آپ لوگ، بولیے بولیے، منہ کھولیے. میں بھی ایک کلام پڑھتا ہوں، آپ واپس سے ایک بار درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و آلہ و صحبہ وبارک وسلم دائما ابدا. آپ میرے بعد خطیب و امام حضرت اللہ حضرت علامہ و مولانا اسجد رضا مصباحی صاحب سے آپ خطاب سماعت فرمائیں گے. ان سے پہلے آپ نے مولانا عبدالرزاق صاحب اور ان سے پہلے آپ نے مولانا انوار صاحب سے آپ نے سماعت کی. حسیب اللہ صاحب سے بھی آپ نے سماعت کیا. اب میں پڑھنے جا رہا ہوں. یہ مسئلہ دیکھیں آپ. قسمت 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 سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں. بیٹی والے جو ہے نا وہ خاموش نہیں رہیں گے، محبت سے بولیں گے. قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہے بیٹیاں، قسمت سے جن کے گھر
میں بھی آتی ہیں بیٹیاں، قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہیں بیٹیاں، رحمت خدائے پاک کی لاتی ہیں بیٹیاں، رحمت خدائے پاک کی لاتی ہیں بیٹیاں، بیٹوں سے کم نہ سمجھو اسے دوستو کبھی۔ کچھ لوگوں کے یہاں جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہے نا، تو اس سے پہلے جب بیٹی پیدا ہو جائے نا تو گھر گھر میں رسگلہ بانٹا کرتا ہے، بیٹا پیدا ہونے کے بعد رسگلہ بانٹا کرتا ہے، اور بیٹی پیدا ہو جائے تو لڈو سے بھی ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ عجیب معاملہ ہے، جبکہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ بیٹوں سے کم نہ سمجھو انہیں دوستو کبھی، بیٹوں سے کم نہ سمجھو انہیں دوستو کبھی، سوئے ہوئے نصیب جگاتی ہے بیٹیاں، سوئے ہوئے نصیب جگاتی ہیں بیٹیاں۔ اور ایک شعر پڑھتا ہوں، بڑا پیارا شعر، اور میں یہ شعر پڑھنے کے بعد آپ سے میں ایک سوال کروں گا، اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہیں بیٹیاں، اب وہ شعر سنیں۔ ماں باپ کی صدا پہ لبیک بول کر، ایک سوال، ایک کمرے میں بھائی بہن دونوں بیٹھے ہیں، بھائی بھی ہے بہن بھی ہے، اب دوسرے کمرے سے باپ نے یا ماں نے آواز لگائی، بیٹا مجھے ایک گلاس نہ، یا بیٹا یا بیٹی نہیں کہا ماں نے یا باپ نے نہیں کہا، بس اتنا کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی چاہیے، یا کوئی چیز کی ضرورت پڑی ہے نا، تو انہوں نے کہا مجھے وہ چیز لا کے دو، کوئی باہر میں ہے تو۔ اب وہاں دونوں بھائی بہن ہیں، بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، ماں نے آواز لگائی مجھے کچھ چیز لا کے دو یا ایک گلاس پانی لا کے دو، تو آپ بتائیں کہ بیٹا اٹھ کے جائے گا یا بیٹی اٹھ کے جائے گی؟ بولیے آپ، بیٹا اٹھ کے جائے گا یا بیٹی اٹھ کے جائے گی؟ ادھر نہیں بول رہے ہیں، آپ تو نہیں اٹھتے ہو، کیا سوچ رہے آپ؟ خاموش ہے تو کیا سوچ رہے آپ؟ سوچتے ہم تو اٹھ کے جاتے نہیں ہے نا، ان کے پاس بیٹا ہے نہیں، پیچھے والے جو بول رہے ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ہی لوگ تو پہلے دوڑ کے جاتے ہیں، نہیں آپ لوگ نہیں دوڑ کے، آپ لوگ پب جی میں لگے رہتے ہیں۔ ابھی حسین اللہ صاحب نے کیا بہترین انداز میں کیا ہلا ڈالا، پب جی میں آپ لوگ لگے رہتے ہو، پب جی میں ایک بیٹی نے تو اپنے باپ کو کاٹ دیا، یہ ایسی یہ کیا مصیبت ہے، یہ ایسا نشہ والا گیم ہے کہ باپ کی بھی کوئی قدر نہیں ہوتی اس گیم میں، ایسی گیم سے اللہ کی پناہ۔ سنیے، ماں باپ کی صدا پہ لبیک بول کر، اگر سچائی ہے شعر میں نا سبحان اللہ ضرور بولیں گے، ماں باپ کی صدا پہ لبیک بول کر، بیٹوں سے پہلے دوڑ کے جاتی ہے بیٹیاں، بیٹوں سے پہلے دوڑ کے جاتی ہیں بیٹیاں، قسمت سے جن کے گھر میں بھی آتی ہیں بیٹیاں۔ اس کلام میں بہت اشعار ہیں، میں اب بند کرتا ہوں اسے، کیونکہ کل رات میں بھی آپ کو پوری رات جاگنی ہے، بارات آئے گی تو آپ کو ان کی ضیافت کرنی ہے، ان کی مہمان نوازی کرنی ہے، آپ کو دیکھ بھال کرنا ہے، تو ان کے پیچھے پیچھے آپ کو رہنا ہے، تو آپ کو کل کی رات بھی آپ کو جاگنی پڑے گی، اس لیے آج اس کلام کو یہیں پہ ہے نا اسٹاپ کرتا ہوں، اب آگے چلتا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہ وعافیت الابدان و شفائیہ و نور الابصار و ضیائیہ وآلہ و صحبہ دائما ابدا۔ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے گزار کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ کچھ لوگ آ گئے، اب مجھے تھوڑا بولنے میں مزہ آئے گا، کیونکہ میری یہ عادت ہے کہ جب لوگوں کو میں دیکھتا نہیں ہوں نا، لوگ جب سامنے نہیں ہوتے تو میں بولتا نہیں ہوں۔ اب کچھ لوگ آ گئے ہیں اور
اور سب سے خوش نصیبی کی بات تو یہ کہ ہمارے اسٹیج پہ وہ سارے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں الحمدللہ. مجھے بڑا اچھا لگا. سنیے حضور غوث اعظم ایک دن اپنی ماں کی گود میں بیٹھے، ماں کی گود میں بیٹھے. میرے ساتھ میں بولیے گا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا. حضور غوث اعظم ایک دن ماں کی گود میں بیٹھے، کہتے ہیں اماں جی میرا احسان ہے آپ پہ. ماں نے کہا بیٹا مجھ پہ احسان؟ دودھ میں نے پلایا، انگلی پکڑ کے میں نے چلایا، گود میں نے پالا، بیٹا آج ماں پہ احسان؟ کہا ماں میرا احسان ہے آپ پہ. کہتے ہیں اماں جی میرا احسان ہے آپ پہ. کہا بیٹا کب کا احسان؟ تم نے کب احسان کر دیا مجھ پہ؟ کہا اماں یاد ہے ایک دن آپ انگوروں کے باغ میں ٹہل رہی تھی، آپ نے ایک پکا ہوا انگوروں کا گچھا دیکھا تھا. کہاں؟ آپ کا من چاہا تھا کہ اس انگور کو توڑ کے کھا لیں. کہاں؟ کہا ماں پھر آپ نے ہاتھ بڑھایا تھا. کہاں؟ آپ نے توڑا تھا. کہا نہیں. کہا ماں کیوں نہیں توڑا تھا؟ کہا بیٹے میرے پیٹ میں درد ہونے لگا تھا. ماں آپ کو معلوم ہے وہ درد کیوں ہوا تھا؟ کہا نہیں. میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ماں جس انگور کے خوشے پہ آپ نے ہاتھ بڑھایا تھا اس کے اوپر بچھو بیٹھا ہوا تھا، اس کے اوپر بچھو بیٹھا ہوا تھا. ماں اگر آپ ہاتھ بڑھاتی وہ کاٹ لیتا، اس لیے میں نے اشارہ کر دیا تب جا کے آپ کا ہاتھ ہوگا، اس لیے میرا احسان ہے آپ پر. ماں نے اتنا سنا، بیٹے کے ماتھا چوما. ماں نے لال کا ماتھا چوما، محبت کی پیار کیا. ماں تو ماں ہوتی ہے صاحب، وہ آپ بھی ماں سے پیار کیا کرو، آپ بھی محبت کیا کرو ماں سے. آج سوسائٹی کے بارے میں میں کیا کہوں، آج دنیا خود یہ تماشا دیکھ رہی ہے کہ بیٹوں کی شادیاں اللہ اکبر، بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں پھر وہ پلٹ کے ماں باپ کو نہیں دیکھا کرتے ہیں. بیٹوں کے نکاح ہو جایا کرتے ہیں، پلٹ کے وہ ماں باپ کو نہیں دیکھا کرتے، بلکہ ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. بچوں کو پرواہ نہیں ہوتی ہے، بیٹوں کو پرواہ نہیں ہوتی ہے، لیکن خیر ہو ان ساس سسروں کی. آج شادی کی محفل اس لیے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. خیر ہو ان ساس سسروں کی جو سیدھی بہوؤں کا جینا حرام کر دیتے، سیدھی بہوؤں کا جینا حرام کر دیتے. خیریت دونوں طرف نہیں ہے. کہتے ہیں مولانا جی ابا کا ادب بتا دینا ذرا لڑکوں کو. ٹھیک ہے، ہم تو ابا کا ادب بتا کے چلے گئے. اب ابا نے پورا فائدہ اٹھایا، ابا نے پورا فائدہ اٹھایا. اگر سیدھی بہو ہوتی ہے نا اس پہ ظلم ہوتا ہے، سیدھی بہو ہوتی ہے اس پہ ظلم ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے بہو خراب ہے، کوئی کہتا ہے ماں خراب ہے، ساس خراب ہے. یہ دو ہی باتیں ہیں، یا تو بہو خراب یا تو ساس خراب، کوئی نہ کوئی ایک خراب. اگر دونوں سدھر جائے نا، اگر دونوں ٹھیک ہو جائے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. دونوں اگر ٹھیک ہو جائیں تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. ہم لوگوں کے مزاج بڑے خراب ہیں. توجہ سے سن رہے ہیں نا، میں پہلے کچھ باتیں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. ہم لوگوں کی مزاج بڑے خراب ہیں. اللہ سلامت رکھے ان لوگوں کو. آج جب بیٹے کا رشتہ کرتے ہیں، علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، تھوڑی توجہ کیجیے گا. یہ جتنے ہیں استاد محترم ہیں، مولانا عبدالرزاق صاحب، مولانا نواز صاحب. میں بچپن میں یہاں پڑھتا تھا، 2006 میں نے یہاں پڑھا. مولانا نواز صاحب تھے، مولانا عبدالرزاق صاحب تو بعد میں آئے ہیں، لیکن پھر بھی میں استاد ہی مانتا ہوں. اور میں نے پڑھا بھی ہے ان سے، یاد ہے کچھ دن میں نے پڑھا بھی ہے. تو میں کہہ رہا تھا جب بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے نا تو کیا کہتے معلوم ہے؟ میرا بیٹا 50,000 کما رہا، بلا وجہ جھوٹی پیل رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ میرا بیٹا 50,000 کما رہا ہے، میرا بیٹا پورا گھر چلا رہا ہے، اور شادی کے 6 مہینے نہیں آتے بلا کے کہتے یار سمجھاؤ نا، ایک پیسے کا کام نہیں کرتا. اس میں بھی اتنی ٹھگ چل رہی ہے، یار سمجھاؤ نا، ایک پیسے کا کام نہیں کرتا، خالی ٹہلتا ہی رہتا ہے. اللہ سلامت رکھے ان لوگوں کو. جب بیٹے کا رشتہ کرنے جاتے ہیں نا تو 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. توجہ سے سنیے گا، آپ میں بھی شاید وہ باتیں پائی جاتی ہوں. 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی منہ مانگا جہیز چاہیے، لگتا ہے باپ چھوڑ کے گیا.
رکھنے دیا، منہ مانگا جہیز چاہیے۔ ایک وہ ہوتا ہے، ایک وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جو دو گے نا تو تمہاری بیٹی کا ہی ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک وہ ہوں گے جو کہیں گے دے دو گے تو ٹھیک، نہ دو گے تو بھی ٹھیک۔ یہ تین کوالٹیاں ہوتی ہیں، تین کوالٹیاں ہوتی ہیں۔ جی ہم تو بیٹی لینے آئے، باقی کچھ بھی لینے نہیں آئے۔ اگر ایک غریب باپ اپنی بیٹی کا رشتہ محنت سے کرتا ہے، توجہ سے سنیے گا، ہے نا، غور سے سنیے گا، میری یہ بات ہر کوئی سمجھے کہ عالم رضا نورانی مجھے سے کہہ رہا ہے، اور میں یہ بات سسرال والوں سے کہہ رہا ہوں، بیٹی کے سسرال والوں سے کہہ رہا ہوں۔ ہر کوئی یہ سمجھے کہ میں آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، سب سے نہیں، ہر کوئی یہی سمجھے کہ مجھے ہی سے عالم رضا نورانی کہہ رہا ہے، تب شاید بات دل میں اترے گی۔ لے آتے ہیں غریب باپ کی بیٹی گھر میں، آئی کچھ دن گزرے، ساس بیٹھی ہے سامنے، نند بیٹھی ہے سامنے، یا سسر بیٹھے ہیں۔ اگر بہو سے کب ٹوٹ جائے نا تو تانے دے کے کہتے ہیں، جس بہو کو یہ کہہ کر لائے تھے کہ صاحب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جہیز کی، تم تو صرف اپنی بیٹی ہی دے دو ہمیں، اگر اسی بہو سے کب ٹوٹ جائے تو کہتے ہیں تیرے باپ نے دیا تھا کیا، پھر تجھے کس چیز کی پرواہ؟ تانے دے کے اسی بہو کے کہتا ہے تم اپنے باپ کے گھر سے لائی ہو کیا، اور تمہارے باپ نے دیا ہے کیا؟ اما صرف 4 جوڑے دیا ہے، تمہارے باپ سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا جو 8 جوڑے دے دیتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے جب یہ باتیں ایک بیٹی کے سامنے ہوتی ہے نا، اس کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتا ہے۔ آپ بھی کسی بیٹی کے باپ ہو، آپ کے گھر میں بھی بیٹی ہے، اور آپ کے گھر جو بہو بن کے آئی ہے نا وہ بھی کسی باپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیٹی بھی کل کسی کے گھر کی بہو بنے گی۔ یاد رکھو، جس بیٹی کو آپ ستا رہے ہو اس کی بھی کوئی عزت دینے والا ہے، اس سے بھی کوئی محبت کرنے والا ہے، اس کا بھی کوئی چاہنے والا ہے، اس کا بھی کوئی خیر خواہ ہے۔ لیکن جب ایک سسرال والے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے باپ نے دیا ہے کیا، تو وہ بیٹی تڑپنے لگ جاتی ہے، بستر پہ جا کے تنہائی میں منہ پہ دوپٹہ ڈال کے رو رو کے کہتی ہے میرے باپ آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ مجھے 2 روٹی دے دیتے، کم سے کم مجھے ان ظالموں کے گھرانے میں نہ بھیجتے۔ اے باپ اگر آپ کے پاس اتنی حیثیت نہیں تھی تو میرا گلا دبا کے مار دیتے، کم سے کم اس ظالم گھرانے میں تو نہ بھیجا جاتا۔ اس طرح بیٹی بستر پہ تڑپ کے روتی ہے۔ شام کو جب شوہر گھر آتا ہے دامن پھیلا کے کہتی ہے میرے سرکار میرے ماں باپ غریب ضرور ہے، میں غریب ماں باپ کی بیٹی ضرور ہوں، اگر میں غریب ماں باپ کی بیٹی ہوں تو مجھے 100 جوتے مار لیا کریں، میں کچھ نہیں بولوں گی، مگر میرے ماں باپ کو تانے نہ دیا کریں۔ اس طرح بہویں اپنے شوہر سے کہتی ہیں، بیویاں اپنے شوہر سے کہتی ہیں میرے آپ کے ماں باپ مجھے 100 جوتے مار لیا کریں، میں اف تک نہ کروں گی، مگر میرے ماں باپ کو تانے نہ دیا کریں، میرے ماں باپ کو برا نہ بھلا نہ کہیں، کیونکہ جب میرے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتا ہے۔ اما انہیں پتا کیا ہے کہ میرے باپ نے اپنی پوری زندگی کی کمائی میری شادی کے لیے اٹھا کے رکھ دی تھی، انہیں پتا کیا ہے کہ میرے باپ کے خیال میں جب میری شادی کا تصور آتا تھا تو میرے باپ کی راتوں کی نیندیں اڑ جایا کرتی تھی، میرے باپ جب میری رخصتی کا اندازہ لگاتا تھا تو میرے باپ یہ بھی سوچتے تھے کہ ان کا گھر بھی بھرنا ہے، 300 لوگوں کی بارات لے کر بھی آئے گا، مجھے ان کا بھی گھر بھرنا ہے۔ میرا باپ اسی فکر میں سوچتا رہا کہ 300 لوگوں کا پیٹ بھرو یا اپنے سمدھی کا گھر بھرو۔ میرے باپ نے اپنی پوری زندگی کی کمائی اٹھا کے رکھ دی تھی، میرے باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کر کے داماد کے لیے جہیز تیار کیا تھا، میرے باپ نے 10 سالوں تک ایک ہی جوتے کو سلوا کے پہنا تھا تاکہ داماد کے لیے جوتا خرید سکے۔ ارے انہیں پتا کیا ہے کہ میرے باپ نے کتنا قرضہ لے کر مجھے ودا کیا ہے، مجھے رخصت کیا ہے، انہیں پتا کیا ہے کہ میرے باپ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے۔ وہ بیٹیوں والوں ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو، اگر یہ سزائیں آپ کی اپنی بیٹیوں کی ہوں تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ ارے آپ کے دل پہ تو بعد میں گزرے گی۔ مدینے والا پہلے تڑپ جاتا، مدینے والا پہلے تڑپ جاتا ہے۔ کیوں ہم کسی کی بیٹی پہ ظلم کرتے ہیں اتنا؟ ابھی کچھ دن پہلے کی ایک نیوز آپ نے دیکھی ہوگی، آپ نے خبر سنی ہوگی
عائشہ نام کی ایک خاتون جس نے چھلانگ لگا کے دریا میں چھلانگ لگا کے اس نے موت کو گلے لگا لیا، سوسائڈ کر لیا، اس نے خودکشی کر لی۔ اس نے کیوں کیا معلوم ہے آپ کو؟ آپ سب کو معلوم ہوگا، جہیز کی وجہ سے ٹارچر کیا جا رہا تھا اس کے سسرال میں۔ ہمیں جہیز چاہیے، ہمیں جہیز چاہیے، چاہے تم جہاں سے بھی لا کے دو۔ اب لڑکی کے میکے والوں نے کیس کر دیا، اب لڑکی کہاں جائے؟ نہ میکے میں جانا گوارا، نہ سسرال جانا گوارا۔ اب اس نے ایک ہی راستہ چنا، خودکشی کا، سوسائڈ کا راستہ چنا۔ حالانکہ شریعت مصطفیٰ میں خودکشی حرام ہے، لیکن اس نے مجبوری میں خودکشی کی۔ تو کس کی وجہ سے؟ آج ان جہیز کے لالچی فقیروں کی وجہ سے، جو جہیز مانگتے ہیں اور دوسرے کی بیٹیوں کو پریشان کرتے ہیں، دوسرے کی بیٹیوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ اس جہیز نے ایک بیٹے کی جان لے لی ہے۔ اس جہیز گندا فتنہ، اس نے ایک بیٹے کی جان لے لی۔ پتہ نہیں پھر کل کتنی عائشہ مریں گی اس جہیز کی وجہ سے۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، کسی کی بیٹیوں کو ستایا نہ کرو۔ میں آپ سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، آپ ایک شوہر ہو، آپ کی بیوی جو آپ کے ایک اشارے پہ کھڑی ہوتی ہے، آپ کے ایک اشارے پہ بیٹھ جاتی ہے، اتنی خدمت، اتنی فرما برداری ایک نوکرانی بھی نہیں کرتی ہے جو مہینے میں 10,000 لیتی ہے۔ تنخواہ وہ بھی جو دیتی ہے نا 10,000، وہ بھی آپ کی اتنی فرما برداری نہیں کرتی، اتنی فرما بردار وہ بھی نہیں ہے۔ اور آپ ہو کہ عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مرد حضرات ہیں جو اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور وہ عورت ہے کہ ہاتھ نیچے کر کے پیٹتی رہتی ہے۔ کیا اس کے پاس مارنے کے لیے ہاتھ نہیں ہے؟ کیا وہ آپ کو مار نہیں سکتی ہے؟ کیا اس کے ہاتھ بندے ہیں؟ نہیں، اللہ نے اس کے بھی ہاتھ دیے ہیں۔ اگر 5 ہاتھ مارو گے، ایک وہ بھی مار سکتی ہے، لیکن وہ ہاتھ نیچے کری رہتی ہے، پیٹتی رہتی ہے۔ پتہ ہے اس کی آگے مجبوری کیا ہے؟ اس کی آگے ایک مجبوری یہ ہے، وہ جانتی ہے کہ جب میں گھر سے چلا تھا، میرے باپ نے پگڑی اتار کے میرے سامنے کر کے کہا تھا، بیٹی جا تو رہی ہے، میری اس پگڑی کی لاج بچا لینا۔ بیٹی دلہن کے جوڑے میں جا رہی ہو، سفید کفن پہن کے نکلنا، ورنہ تیرے باپ کی ناک کٹ جائے گی۔ وہ بیٹی آپ کے گھر میں دکھ برداشت کرتی ہے، اپنے باپ کو رسوا نہیں ہونے دیتی ہے۔